سبحان اللہ تعالی. یہ ننے ننے بچیاں نے ماشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دی خوشی دے وچ نعتاں سانو سنائیاں. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اسی طرح جڑے وڈے نے وہ بھی نعتاں پڑھیا کرن، کہ جڑی نعت ہے یہ نعت پڑھنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دی سنت ہے. تے نعت دا مطلب کی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعریف، اور حمد دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دی تعریف ثنا بیان کرنا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی جس ویلے ولادت دا وقت قریب سی، اس ویلے اللہ رب العزت نے فرشتیاں زمین تے بھیجیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں زمین تے بھیجیا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ عرض کرنا ہے، اور آقا علیہ السلام دی آمد یعنی ولادت تو پہلے کس طرح فرشتے زمین تے آئے، کس طرح اللہ رب العزت نے انہوں نے مطلب ہے حکم دیتا اور دنیا تے آ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دے اعلان کیتے. میرے مسلمان بھائیو، حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے عالم اور عربی عالم نے، 909 دے عالم نے، 909 دے عالم نے. آپ نے بڑی پیاری کتاب لکھی ہے نعمت کبریٰ. نعمت کبریٰ یعنی بڑی وڈی نعمت، سب تو وڈی نعمت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کوئی ساڑھے کول وڈی نعمت نہیں ہے. میرے مسلمان بھائیوں، سب تو پہلے اسی اللہ دا شکر ادا کریے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا، اور 5 نمازاں دا تحفہ اللہ نے آقا علیہ السلام عطا فرمایا. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحفہ مطلب ہے سانو دے دیتا. اس تحفے نو اسی لے لے آئے، لیکن اس تحفے تے عمل نہیں کر رہے. جس طرح کوئی بندہ مطلب ہے چیز دے دیتا ہے، تحفہ دے دیتا ہے، بندہ انہوں سنبھال کے رکھتا ہے. اسی جڑی 5 وقت نماز ہے اس دی پابندی مطلب ہے نہیں کر رہے ہیں. میرے مسلمان بھائی توجہ فرماؤ کہ اکثر لوگ مطلب ہے سوال کرتے ہیں کہ جلوس کنے کٹیا سی، جلوس کنے کٹیا سی. سب تو پہلے میں اس دے بارے میں عرض کرنے لگا. وفا الوفا کتاب، مدارج نبوت کتاب، سیرت مصطفیٰ کتاب سیرت المصطفیٰ، اور بہت ساری کتاباں دے اندر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب نے اپنی کتاب صبح بہار دے اندر جلوس دے واقعہ لکھیا ہے. حضرت بریدہ صحابی رسول جس میں نہیں سن، آقا علیہ السلام دے کول تشریف لے کے آئے. جس ویلے آقا علیہ السلام دے کول تشریف لے کے آئے تے مسلمان ہو گئے. کم و بیش 70 ساتھی آپ دے نال سی. کتنے؟ 70.
جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا تے او بھی مسلمان ہو گئے. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. اے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے مسلمان ہو گئے انہاں دے سر مبارک تے امامہ سی پگڑی کسی پگڑی. اج کل تے لوگ آتے نا اے جی جھنڈا کنے پھڑیا سی, جھنڈا کنے پھڑیا سی. میرے مسلمان بھائی توجہ فرماؤ, پتہ نہیں اے کتاباں اکھاں بند کر کے پڑھ دیں یا کھول کے پڑھ دیں, انہاں دی سمجھ سانوں کو نہیں لگی. کہندے جی داتا صاحب نے نہیں میلاد منایا سی, جی غوث پاک نے نہیں میلاد منایا سی, تے کسے نے جھنڈے نہیں پکڑے سی. میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ, انہاں ساریاں گلاں دا انشاءاللہ میں مختصر جہا ثبوت پیش کراں گا. حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا فرمان لکھیا ہے, نعمت کبریٰ صفحہ نمبر 5. اے میرے ہاتھ دے اندر ہے, جڑے دوست کو کوئی فکر پہ جائے کہ شاید ایویں گل کر رہے ہیں, اے تے فرقیاں فرقے بنے ہی نہیں سن, اے فرقیاں فرقے بنے ہی نہیں سن, اس تو پہلے دے عالم حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے محدث مفسر ولی اللہ نے, آپ نے اپنی کتاب دے صفحہ نمبر 5 تے لکھا ہے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی. میرے مسلمان بھائیو فرمایا جس شخص نے بھی نمک اور گیہوں یعنی کنک گندم کھانے کی ایسی کسی چیز پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف پڑھا اور اس میں ہر شے میں برکت ہو جائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد چاہے کھانے تے بھی پڑھ لیو, فرمایا تے برکت ہوئے گی. جس شے سے پڑھ لیو فرمایا برکت ہوئے گی. فرمایا جو اس کھانے میں ملا دیا جائے یہ کھانا اس وقت تک بے قرار رہتا ہے اور بے قرار رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کے کھانے والے کو بخش نہیں دے گا. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پانی پر پڑھا جائے تو جو شخص اس پانی کو پیے گا اس کے قلب اور دل میں 1000 نور اور رحمتیں اللہ نازل فرمائے گا اور ہر طرح کے کینے نکل جائیں گے. اور فرمایا اس کا دل نہیں مرے گا, جس دن دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا, جس دن دل مر جائیں گے. اور جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد یعنی سونے چاندی سکوں پر پڑا, یعنی ان کو اللہ کی راہ میں بانٹ دیا, فرمایا اس پر اور درم و دینار پر پڑا, پھر دوسرے دینار اس میں پیسے ملا دیے تو ان میں برکت ہو جائے گی. اے میلاد کرن دی ایک مختصر جہی برکت تاڑے سامنے میں بیان کیتی ہے کہ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی اللہ دے ولی مفسر قرآن اور آپ بڑے بڑے محدث, آپ نے بیان فرمایا جیڑا بندہ میلاد شریف پڑھتا ہے بھاویں کنک تے پڑھ لے, بھاویں نمک تے پڑھ لے, بھاویں پانی تے پڑھ لے, وہ کھانا بے قرار رہتا ہے. جس کھانے تے آقا علیہ السلام دا میلاد پڑھیا جاتا ہے وہ کھانا انی دیر برقرار رہتا ہے, یعنی کھانے نو کوئی سکون نہیں آتا. میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ, وہ کھانا کہتا ہے جیڑا مینوں کھا لوے اللہ نو بخش دے. یہ سامنے آ کے ادھر ادھر نہیں بیٹھنے. وہ کھانا کی کہتا ہے جیڑا مینوں کھاوے اللہ نو, زور نال بولو, اللہ انہوں کی کرے بخش دے وے, اللہ انہوں کی کرے بخش دے وے. وہ کھانا بھی بے قرار رہتا ہے, کہتا ہے جیڑا مینوں کھاوے اللہ انہوں بخشے. تے پھر وہ بندہ کنا خوش قسمت ہے جندے واسطے کھانا بھی کھاوے تے وہ کھانا بھی دعا کرے. میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ امام الانبیاء
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با شہادت تو پہلے کئی سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جس ویلے شادی دا پروگرام بنیا سی والدین دا، میرے مسلمان بھائیو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہوئی۔ فرمایا لکھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اور بڑے مطلب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف کتاباں دے اندر لکھیا ہے، مختلف روایتاں دے نال لکھیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھو جس میں آقا علیہ السلام تشریف لائے کے آئے، فرمایا انہاں دے اندر نور زیادہ ہو گیا، اور فرمایا سونا اور 100 اونٹ اتنی ہی تعداد میں فرمایا گائیں اور بکریاں پیش کی گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جس ویلے فرمایا والدین دی مطلب شادی مبارک ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے، ولادت با شہادت تو پہلے میرے مسلمان بھائیو سلسلہ شادی دے وقت فرمایا 100 اٹھ اور انہی تعداد کے اندر گاواں جنہوں اسی گاں آخنے آئے، میرے مسلمان بھائیو بکریاں پیش کیتا گیا۔ اے ایویں نہیں کھانے پکائے جاندے، ایویں نہیں لنگر پکائے جاندے، ایویں نہیں تقسیم کیتے جاندے۔ میرے مسلمان بھائیو یہ تے بڑا قدیم طریقہ ہے، یہ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے دا طریقہ ہے۔ اور فرمایا پھر اسی طرح بہت سے جانور ذبح کیے گئے اور بہت زیادہ کھانا تیار کیا گیا، بہت سارے جانور ذبح قربان کیتے گئے۔ آج جڑے کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہے ولادت، کہاں لکھا ہے میلاد، کہاں لکھا ہے جلسے جلوس، کہاں لکھا ہے جھنڈے، کہاں لکھا ہے کہ 2-4 دیگی پکا دو کھلا دو۔ انہاں دیگاں دا ذرا حساب لاؤ، انہاں دیگاں دا حساب لاؤ، 100 اٹھاں دا حساب لاؤ اور انہی تعداد وچ گاواں دا حساب لاؤ، اور جانور جڑے ذبح کیتے انہاں دا تے پھر کروڑاں دا حساب نال حساب کتاب بن جانا ہے، خرچہ اس وقت دے حساب نال۔ میرے مسلمان بھائیو وقت گزرتا گیا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کوڑے ساریاں برکتاں آ گئیاں۔ فرمایا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتاں آ گئیاں۔ فرمایا جمعہ کی رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے رجب المرجب کے مہینے میں شب جمعہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ میں منتقل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس رات جنت کے خازان جو جنت کے خدمتگار ہیں، فرشتے ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جنت الفردوس میں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ان کو کیا حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا جنت الفردوس کو کھول دیا جائے اور ایک آواز کرنے والا آواز کرے، آسمانوں اور زمین میں ندا کرے اور آواز کرے کہ آگاہ ہو جاؤ، فرمایا خبردار ہو جاؤ، فرمایا جنت میں رہنے والوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ظہور کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ آج کی رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن مقدس میں نور مقدس آ گیا ہے، جہاں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تخلیق ہو گئی تھی، آج مکمل عمل ہونے والا ہے اور تکمیل ہو گئی ہے۔ فرمایا تمام بنی انسان میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں کو حکم دیتا، اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں کو حکم دیتا، کیڑیاں فرشتیاں کو حکم دیتا؟ انہاں فرشتیاں کو حکم دیتا جڑے
مطلب ہے جنت دے خادم فرشتے نے، جنت دے خادم فرشتے نے، جنت دے خادم فرشتے نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حکم دیتا جس ویلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا وقت قریب سی، اللہ نے حکم دیتا فرشتیاں نو، فرشتیو اعلان کر دیو جنت دے دروازے کھول دیو۔ ایک آواز دین والے نے آواز دیتی، ندا دیتی، آسماناں تے زمیناں دے فرشتیاں نے فرمایا جنہاں دیاں ڈیوٹیاں لگیاں ہویاں سی، فرمایا انہاں نو حکم ہویا اب اعلان کر دیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ دے پیٹ دے اندر تشریف لے آ چکے نے۔ نور خلق جس وڑے کیتا سی او عمل تے پہلے ہو چکیا سی، ہن عمل ہون لگا ہے، یعنی سہری طور تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ویلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ دے مبارک مقدس پیٹ دے اندر تشریف لے کے آئے، فرمایا اے بھی نعرے اعلان کر دیو اج کم مکمل ہو گیا جے، فرمایا تمام بنی انسان کے لیے، نوع بشر کے لیے نذیر بن کر آئے ہیں، بشیر بن کر آئیں گے اور ظہور پذیر ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا اور آپ کی آل اصحاب پر رحمت نازل فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، فرشتیاں حکم ہو گیا اعلان کر دیو کہ جیڑا اللہ تعالیٰ نے نبیاں نو عالم ارواح دے اندر جمع کیتا سی، فرمایا سی جس ویلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آن ساریاں نے آقا علیہ السلام دی مدد کرنی ہے۔ اے عالم ارواح دے اندر اللہ نے پہلے آقا علیہ السلام دی آمد دا ایک جلسہ کیتا سی، ایک جلسہ کیتا سی۔ اس ویلے نہ دنیا جڑی سی نا اے نہیں بڑی سی، سارے نبیاں نو اللہ نے بلایا کہ تاڑے دور وچ اگر نبی پاک علیہ السلام آ جان تے سارے نے کی کرنا ہے؟ مدد کرنی ہے۔ اور تانوں پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام دے دور وچ کوئی نبی آیا سی کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام آخری نبی نے۔ آقا علیہ السلام کون سے نبی ہیں؟ ذرا زور سے بولو، زور نال آخری۔ اے جڑے مرزائی ہیں نا، اے مرزا کانا گروپ والے، اے ذرا غور کرو، تسی کہندے ہو اسی اذان دینے ہیں، اسی نماز پڑھنے ہیں جی، اسی نبی پاک نو مننے ہیں، جے تسی نبی پاک علیہ السلام نو مندے ہو تو پھر مرزے کانے دا کلمہ چھڈو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی منو، پھر اسی منا گے کہ تسی مسلمان ہو، 5 وقت نماز پڑھو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے سچی کتاب قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا، اس نو آخری کتاب منو۔ قرآن زبور انجیل نو بدل دیتا گیا لیکن قرآن نو کوئی بھی نہیں بدل سکے گا۔ اور اس دے اندر اللہ نے حکم فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فرماؤ عیسائیو تسی بھی سن لو، اگر تسی نجات چاہتے ہو تو پھر قرآن دیاں بے ادبیاں کرنیاں چھڑ دیو، قرآن کو تیل وچ رکھنا چھڑ دیو تے اس فرمان کو سن لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آن گے انہاں دا نام احمد، کی نام ہے؟ اس دی پیروی کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے حکم فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیو، عیسیٰ علیہ السلام کی کر دیو؟ اعلان کر دیو، اپنی امت نو حکم دے دیو، فرما دیو جڑا میرے بعد نبی آن والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آن والے نے، انہاں دی اتباع کرنی جے، انہاں دا کلمہ پڑھنا جے، انہاں دا حکم مننا جے۔ جے عیسائیو تسی نجات چاہتے ہو پھر عیسیٰ علیہ السلام دا بھی حکم منو تے اللہ دا بھی حکم منو۔ جے بچنا چاہتے ہو تانوں عیسیٰ علیہ السلام نال محبت ہے تے ایک تسلیم کرنا پائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام سولی تے نہیں چڑھائے گئے، اور انہاں دا اپنا ہی بندہ سی یہودیاں دا، جی
جنوں صلیب تے چڑھایا گیا، جنوں ماریا گیا، جیڑا قتل ہویا، اللہ نے قرآن اعلان فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیتے گئے، صلیب تے نہیں چڑھائے گئے۔ اے معلوم ہویا جیڑا آ نشانے دے وچ جھوٹ سچائی کوئی نہیں۔ جیڑا عیسائی چاہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام دے کول کھڑا ہوا، انہوں عیسیٰ علیہ السلام دا حکم مننا پائے گا۔ جیڑا میرے بعد نبی آنا ہے اس دا کلمہ پڑھو تے پھر عیسیٰ علیہ السلام دے جھنڈے دے کھڑے ہون گے۔ لہذا عیسائیاں نو اسی دعوت فکر دینے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نو تسی من دے ہو تے پھر جو عیسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا اس تے بھی عمل کرنا پائے گا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اللہ نے حکم فرمایا کہ جنت دے دروازے کھول دیتے جاون اور اعلان کر دیتا جاوے کہ آقا علیہ السلام آمنہ رضی اللہ تعالیٰ دے پیٹ مبارک تشریف لیا چکے نے۔ اج نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے ظاہر ہون لگا جے، بشیر بن کے آ رہے نے، خوشخبریاں سنان والے، ڈر سنان والے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون نے نبی پاک علیہ السلام دے چچا جان دے بیٹے نے، ذرا توجہ فرماؤ سنو، آپ نے کی ارشاد فرمایا، فرمایا جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ کا حمل میں آئے تشریف لائے، اس رات یہ معجزہ ایک ظاہر ہوا، قریش کے تمام جانور کرام کرنے لگے اور بول اٹھے اللہ اللہ، فرمایا اللہ اللہ کہن لگے، کی کہن لگے؟ اللہ اللہ، ذرا زور نہ کو، اللہ اللہ کہن لگے۔ کون کہہ رہے سی اللہ اللہ؟ کون کہہ رہے سی؟ اے جانوار کہن لگے اللہ اللہ، بول اٹھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آ رہے نے، رب کعبہ کی قسم وہ اہل دنیا کے امام، اور فرمایا ان کے لیے ہدایت کا روشن چراغ ہیں، عرب و عجم کے بادشاہ، فرمایا ان کے تک الٹا دیے جائیں گے۔ جانور گلاں کر رہے سی کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آ رہے نے، رب کعبہ دی قسم آپس دے وچ گلاں کر رہے نے، فرمایا گفتگو کر رہے نے، ایک دوسرے نو مبارک گل دے رہے نے، فرمایا ہن حکومتاں ختم ہو جانیاں نے، جس طرح کیا جاتا ہے آئی نئی حکومت، اب سکہ نیا چلے گا۔ ذرا زور نہ سارے نے پڑھنا ہے، پکارو یا رسول اللہ، زور نہ یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، سارے ذرا بولو، کوئی دوست ٹیک نہ کے لگے، ٹیک لا کے نہیں بیٹھنا، سامنے بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ سنت تے ادب کے خلاف ہے۔ تسی بھی میرے نال نعت خان بن جاؤ، صحابہ کرام رضیوں دے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صاحب دی سنت ادا کر لو، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، سارے بولو اے وقت پھرت نہیں آنا جے، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، جانور ایک دوسرے مبارکباد دے رہے ہیں تے جڑے انسان ہو کے پریشان ہو جاندے نے، انہاں نوں کیڑی پریشانی ہے؟ میں ان دے بارے چنگی ہن عرض کرن لگا انہاں کتنی پریشانی ہے تے ذرا انہاں دا حساب کتاب کیڑے پاسے جاندا ہے؟ جڑے کہندے نے کسے نے میلاد نہیں منایا سی، کسے نے کچھ نہیں کیتا سی، جے تواڈے کول کچھ نہیں ہوندا، دیکھو نا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے انہوں ثواب ملتا ہے، ایک بندہ انہوں درود پڑھتا ہے انہوں ثواب ملتا ہے۔ اس واسطے تے کسی نے کیا ہے، درود پڑھتے ہیں تو ثواب بھی ملتا ہے، سلام پڑھتے ہیں تو رب کے محبوب کا، زور نہ بولو، جواب ملتا ہے، رب کے محبوب کا جواب ملتا ہے۔ تے جنوں جواب آقا علیہ السلام تک آواز پہنچی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا درۃ الناسین دے اندر روایت لکھی ہے، کسے نوں نہ نظر آوے تے سنی حنفی بریلوی دکھاؤن واسطے تیار ہے، سنی حنفی بریلوی، فرمایا میں سنی ہوں وہ جمیل قادری، ذرا زور نال بولو، سنی بولن گے اج سنی، پوری دنیا دے اندر انہیں نمبر نہیں بولے گا، سنی بولے گا، میں سنی ہوں وہ جمیل قادری
کلمہ پڑھے ذرا زور نہ پڑھو جوش جذبے نہ میں سنی ہوں وہ جمیل قادری میں سنی ہوں وہ جمیل قادری آ جڑے میرے تو زیادہ عمر دے بزرگ بیٹھے نے اے بھی پڑھ لو ذرا میں سنی ہوں وہ جمیل قادری میرے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا کیا کہے گا ہم سب کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ زورنا سنی درود نہیں پڑھیں گے تو اور کون پڑھے گا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تبلیغی نصاب رائے بیٹ والے دی کتاب کے جیڑا جھوٹ بولے ان دی زبان کٹ دیو ساڈی گردن کٹ دیو اے روایت تبلیغی نصاب دے اندر رائے بیٹ والے دی کتاب دے اندر نام موجود ہوئے تے میرا سر لا دینا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل سنت و جماعت دی نشانی ہے وہ کثرت نال درود پڑھن گے میں سنی ہوں وہ جمیل قادری مرنے کے بعد ہم سب کا لاشا بھی کہے گا کی کہے گا الصلاۃ زور نہ بولو زور نہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور اگلا شعر مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود اے وظیفہ درود پڑھنا کیتا ہے اللہ دا تے اللہ دے فرشتیاں دا تے اللہ نے فرمایا مومن پڑھن گے کدے مومن پڑھن گے بے ایمان نہیں پڑھے گا مومن پڑھن گے فرمایا یسلمو تسلیما درود بھی چنگی طرح پڑھو اور سلام بھی چنگی طرح پڑھو کسے آیت یا حدیث دے وچ اے نہیں فرمایا خالی درود پڑھو تے مطلب سلام نہ پڑھو اس واسطے سی کہنا ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا ذرا زور نہ لگے یا نبی نہیں یا نبی سلام علیکہ زور نہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ذرا اونچی آواز ایک پڑھو آقا علیہ السلام سن رہے نے ہاتھ لہرا کے جتا یقین ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کہ میں اتا درود سننا وہاں کتا جیڑا محبت نال پڑھتا ہے میرے مسلمان بھائیو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ نماز دے اندر کوئی کسے فرقے والا مسلک دا کوئی بھی ہے دسے میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نہیں پڑھتا ایک بھی فرقی والا دسے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے سلام ہو اگر نماز دے وچ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پڑھ سکتے تے باہر کیوں نہیں پڑھ سکتے میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ جس ویلے جانوراں نے ایک دوسرے نوں مبارکباد دتی کہ ہدایت دا روشن چراغ آ گئے نے دنیا دے تخت جڑے نے دنیا دے بادشاہاں دے تخت الٹا دتے جان گیاں انہاں دیاں حکومتاں ختم ہو جان گیاں ہن انہاں دے بارے سنو انہاں تے میں کام مثال کرن لگا جی جڑے آکھدے نے جناب کسے نے میلاد نہیں منایا سی جے غیرت مند ہو ساڈے طرح میلاد نہیں منا سکتے ہو جے پکے ہلال دے ہو تو پھر مسلم شریف مشکات شریف نہ جانے ہزاراں کتاباں دے اندر جڑی روایت ہے حضرت آقا علیہ السلام ہر پیر نو روزہ رکھتے سی ہر جمعرات کو روزہ رکھتے سی آقا علیہ السلام دے کول پوچھا گیا مسلم شریف دے اندر اے حدیث نہ ہوئے تے سر قلم خون معاف جیڑا نبی پاک علیہ السلام دا کہندا میں امتی ہاں کہندا میں امتی ہوں تے جڑا نبی پاک علیہ السلام نے ہر پیر نو ولادت اپنی منائی سی میلاد منایا سی اے امتی اس ویلے کتھے چلا جاندا کہندا جی نبی پاک علیہ السلام نے میلاد نہیں منایا سی میلاد دا کی مطلب ہے ذکر ولادت پیدا ہونے دا جمن دا کوئی اے نجدی مولوی قیامت تک ثابت نہیں کر سکے گا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا ذکر کرنا گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، منع ہے، کوئی بھی نہیں ثابت کر سکے گا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اے مسلم شریف دی مطلب حدیث ہے، مسلم شریف دی حدیث، مسلم شریف دی حدیث جڑی لکھی ہے نا، مسلم شریف دی حدیث دے اندر لکھیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر نو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ولادت ہوئی، میرا میلاد ہویا، میری پیدائش ہوئی، اس دن میں پیدا ہویا اور وہی نازل ہوئی، اور وہی نازل ہوئی۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی حیات ظاہری دے اندر ہر پیر کو اپنا میلاد مناون روزہ رکھ کے، چلو پھر انہاں دے اگے اسی اینا عرض کرنے آئے اے اگر ساڈے طرح میلاد نہیں مناندے تے ہر پیر نو روزہ ہی رکھ کے میلاد با سعادت منا لو، تے باقی مسئلہ رہ گیا نعتاں پڑھنا، نعتاں 36 تو زیادہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نعت خان سی، ہن اے حمد نو جناب والا نعت نو بدل کے حمد بنا کے پیش کر دیں۔ میرے مسلمان بھائیو مسلم شریف تے بن جاؤ شریف اس کو پڑھ کے، جے کوئی کیتی بدماشی نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دے بارے تے جڑے فرشتے ہیں نا جڑے نہ سندے نہ کوجے ٹمبے چنگے پھیر دے نا اسے لگ پتا جائے گا کہ کسی نے میلاد منایا سی کہ نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، یہ کتاباں لکھتے نے کہندے نے تم ولادت کی خوشی مناتے ہو یا وصال کی؟ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اے جمع ہو جاندے نے کتاباں لکھتے نے اے جاؤ منڈو اے تے جناب استغفر اللہ میلاد منانا تے فضول خرچی ہوندی جڑے گناہ والا کام ہوندا، میلاد منانا کوئی فضول خرچی نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اے رونا دھونا شروع کر دیندے نے، اے تقریراں نیٹ تے بھیجنا شروع کر دیندے نے۔ ولادت کن نے منائی سی؟ جناب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے منائی سی یا اولیاء اللہ نے منائی سی؟ اور بڑے پریشان ہو جاندے نے، جڑا انہاں دا بڑا سردار او ویکھ لو کیڑا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، جس ویلے جہان والا نے عرض کیتا کہ تخت الٹا دیتے جان گے، اللہ اکبر، ابلیس پر لعنت ہوگی، بھاگتا ہوا ایک پہاڑ کے قریب آ گیا اور رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، جسے سن کر ہر طرف سے شیاطین دوڑتے ہوئے آئے اور زاروں قطار چیخنے لگے، چلانے لگے، رونے لگے۔ جس طرح میلاد دی محفل رکھی جاوے اے رونا دھونا شروع کر دیندے نے، اے تے کسے نہیں منایا سی، اے نبی آن والا ہے، نبی دا آن والا ہے، ذکر ہون والا ہے، ہن کی کریے؟ اور نبی پاک علیہ السلام دا میلاد ہون والا ہے، ہن آپاں کی کریے؟ اے میرے مسلمان بھائیو شیطان دے شتونگڑے جمع ہو گئے اور رون لگ گئے، چیخن چلان لگ گئے، شیطان بھی رو رہا سی۔ انہوں نے پوچھا تینوں کی ہویا ہے شیخ جی، شیطان جی، کیوں چیخنا ہے، کیوں رونا ہے، کیوں چلانا ہے، کی ہویا؟ ہوں اگے شیطان نے کی کیا جی میں کہتے ہیں لا بھی سنی میلاد منان لگے نے، سنی میلاد منان لگے نے، اور کتاباں لکھو، فلانے فلانے عالم دے خلاف پرچہ کراؤ، اب میلاد دی محفل ہون لگی ہے، پولیس نہ رابطہ کرو، پولیس نہ رابطہ کرو۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اے جمع ہو جاندے نے، پتہ نہیں اے شیخ القرآن کس طرح دے نے، اے شیخ الحدیث کس طرح دے نے۔ شیطان رون لگ گیا سی نبی پاک علیہ السلام دی ولادت تو پہلے، تے اے بھی چیخنا شروع کر دیندے نے، اے جمع ہو جاندے نے اپنے شیخاں دے کول۔ میرے مسلمان بھائیو شیطان دے کول جس ویلے جمع ہوئے، شیطان نے کی کیا؟ فرمایا ستیہ ناس ہو تمہارا، آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے، جو کفار کا بہت زیادہ خون بہائیں گے، انہیں انتہائی ذلیل و خوار کر دیں گے، جن کے ساتھ فرشتے بھی لڑیں گے۔ میرے مسلمان بھائیو شیطان نے اپنے ساتھیوں کو کیا تہاڈا ستیہ نات ہو جاوے اپنا کی بنے گا؟ آخر الزمان آ گئے نے، کی بنے گا؟ میرے مسلمان بھائیو جڑے شیطان سی تے شیطان ابلیس دے ساتھی سی،
اے سارے پریشان شیطان روندا بیٹھا چیخدا بیٹھا پٹدا بیٹھا اب ولادت ہونے والی ہے اب ولادت کا ذکر ہو رہا جے آقا علیہ السلام آ رہے نے آخری نبی اے روندے چیخدے بیٹھے روندا کون ہے شریعت دے اندر غم 3 دن ہوتا ہے روندا کون ہے خوشی کون مناندا ہے اے دنیا دے ثبوت جے آل سنت و جماعت دیاں محفلاں سجیاں ہی ہون گیاں مسجداں سجیاں ہی ہون گیاں وہ تیج لگے کوئی مر گیا وہ بیچارہ روندا سی چیخدا سی چلاندا سی اے انج مسجداں نوں کر دیندے نے سونج جویں استغفراللہ انہاں نے کلمہ ہی نبی پاک دا نہیں پڑھیا تے شیطان دے جڑے ساتھی نے پتہ ہے کی آکھدے کوئی گل نہیں آپ انہاں نفسانی خواہشاں دے اندر مصروف کر دیاں گے میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ 100 عورتاں حسرت تے افسوس وچ مر گئیاں کاش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے وچ پیدا ہوندے کتنی عورتاں 100 عورتاں افسوس وچ چلیاں گئیاں کہ کاش رسول علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے وچ پیدا ہوندے میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں نور آیا جس کے باعث عورتیں آپ پر فرفتہ ہوگی عاشق ہوگی یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آیا مشرق اور مغرب کے جانور دوڑتے ہوئے آئے اور سمندروں کے جانور ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے لگے کہ آقا علیہ السلام کی آمد ہونے والی ہے میں ذرا انہاں دے کول پوچھنا وا جڑے کہتے نے ہم بڑے امتی ہیں اے جانور خوشیاں دے جانور کی کر رہے سی خوشخبریاں دے رہے نے تے اے انسان ہو کے تے منہ وٹا کے بیٹھے ہوندے نے کدے کوئی رسالہ لکھدے نے کدے کچھ کہندے نے کسے نہیں ولادت منائی میرے مسلمان بھائیو جے جانور خوشیاں منا سکدا ہے تے انسان تے اشرف المخلوقات ہے اینوں کیڑی تکلیف ہے اے کیوں پریشان ہو جاندا ہے میرے مسلمان بھائیو ہر مہینے دے وچ اسمان دی طرف ایک آواز آندی سی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن والے نے تے ہر طرف 12 آن والیاں نے میرے مسلمان بھائیو اے کہندے نا کہ جیڑا مطلب ہے جندے کنے تے جلوس کنے کٹے ذرا ہن سنو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا جبرائیل علیہ السلام علیہ السلام سے فارغ ہوئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا 1,00,000 فرشتوں کو لے کر فرمایا زمین پر اترے پھر یہ فرشتے زمین کے تمام گوشوں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جزیروں پر سمندروں پر تمام ہر طرف پھیل جائیں یہاں تک کہ ساتوں زمینوں کے رہنے والے مچھلیاں حوت فرمایا سب رہنے والوں کے پاس جاؤ اور انہیں بشارت دو انہیں خوشخبری دو انہیں کہو کہ قبول کر لو ہن ذرا کن کھول کے سن دو او لوگ ہم بڑے بڑے امتی ہیں ہم توحیدی ہیں ذرا سن لو غور نہ سن لو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیا جس بڑے اسمان تو فارغ ہوئے فرمایا 1,00,000 فرشتے لے کے زمین تے آئے کتنے فرشتے 1,00,000 اگر 100 500 200 5,000 4,000 بندے جمع ہو جان یہ کہتے ہیں جلوس کس نے نکالا تھا تاڑے جمن تو پہلے اللہ نے فرشتیاں کو آقا علیہ السلام دی آمد کا جلوس کٹوایا جنہیں لاکھ فرشتے آئے سی تے کتاب نہ میری تے نہ کسے پاکستان عالم دی عربی عالم نے 909 دے عالم نے امام نے حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ اوہاں نے جمے بھی نہیں سن آقا علیہ السلام دی یہ ولادت بھی نہیں ہوئی سی تے اللہ نے 1,00,000 فرشتے کتنے لاکھ فرشتے ذرا زور نہ بولو 1,00,000 فرشتے اللہ نے بھیجے اور انہوں نے جا کے پہاڑاں تے ہر طرف اعلان کیتا ستاں زمیناں آسماناں دے رہن والیاں نوں حکم فرمایا بشارت دیتی خوشخبری دیتی میرے مسلمان بھائیو ہن ذرا اگلی روایت سنو جڑے نیٹ دے اندر بیٹھ کے نا بکواساں کردے نے کہ جناب کتھے روایت آئی ہے کعبے دی چھت تے جھنڈے لائے گئے ذرا سنو میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آمنہ رضی اللہ عنہ کون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ فرمایا
میلاد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، یا جبرائیل علیہ السلام جنت میں، فرمایا پینے کے جام، پینے کا پانی اور بہترین انتظام کر دیا جائے، فازان جنت جنتیوں کو مزید سجا دیا جائے، ان کی عرائش کر دی جائے اور انہیں مزید آگاہ کر دیا جائے کہ تمام مخلوق کے سردار امام الانبیاء آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں۔ اج جنت کے دروازے بند کر دیتے جان، جنت کے دروازے کھول دیتے جان۔ میرے مسلمان بھائیو، جس ویلے جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام نو معراج تے لے گئے سی، اس ویلے بھی جلوس بن کے فرشتے آئے سی۔ ایک کہندے نے کتھے لکھے ہے جلوس؟ میرے مسلمان بھائیو، جنت کے دروازے بند کر دیتے گئے، جنت کے دروازے کھول دیتے گئے۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام بس میں ان نیڑے ختم کر کے نال تھوڑی پڑھا گئے، اس کے بعد انشاءاللہ ختم، گھبرانا نہیں، کیونکہ نیکٹے جس ویلے تقریر جانی بڑے گھبراہ پائے جانے نے، تو میں پورا گھبراہ پاواں گا، ذرا بھی حصہ نہیں چھڈاں گا۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام فرمایا جڑیاں بیش دے اندر حوراں موجود نے، زمین و آسمان نو فرمایا آوازاں بلند کرو، ندا کرو۔ فرمایا وقت آ گیا ہے آقا علیہ السلام دی ولادت دا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حکم فرمایا اللہ جڑا تیرا حکم ہے میں اس دی تعمیل کر رہا وا، جو اللہ تیرا حکم ہے میں وہ کرنا وا۔ ہن یہ آخری روایت، پھر اس کے بعد مل کے انشاءاللہ نعت پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی دعا کریں گے، ذکر جڑے کہندے نا امیر سے انجیریئر ورگے، بھڑی شکل، بھڑے کان، باندر ورگی ان دی شکل ہے، تے کہندا ہے کس حدیث دے اندر لکھا ہے؟ مرزے ذرا نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھے تے کان کھول کے سن لے، جے ہے ہلال دا تے پھر اس روایت نو تینوں مننا پائے گا۔ اے فرقیاں فرقے نہیں بنے سن ذرا کان کھول کے، تیری گل نہیں مننا گے اسی تے آمنہ رضی اللہ دی گل مننا گے۔ ذرا توجہ فرماؤ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ولادت وقت اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے تمام حجابات اٹھا دیے۔ حجابات کسے کہتے ہیں؟ پردے کو۔ حجاب کنوں کہندے نے؟ پردے نو۔ انہاں دی اکھاں تے پردے ہوندے نے جے سرے حدیثاں پڑھدے اے شیخ القرآن فاضل مدینہ یونیورسٹی فارغ ہو کے فاضل یونیورسٹی ہو تسی۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، آمنہ رضی اللہ عنہ دی گواہی سانو قبول ہے، انہاں دی گواہی سانو بالکل قبول نہیں۔ امام ابن حجر مکی 909 دے عالم نے اگر انہاں دے پیدا ہون تو پہلے آپ نے کتاب لکھی اور اس دے اندر آمنہ رضی اللہ عنہ دی روایتاں لکھیاں، اور بھی بڑیاں کتاباں دے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری نے صبح بہاراں دے اندر لکھیا ہے، اور سنی علماء نے ہزاروں کتاباں دے اندر لکھیا ہے، انہاں دے مولویاں نے بھی لکھیا ہے، انہاں دے مولویاں نے لکھیا ہے۔ مرزا جڑا نا مرزا بھڑی شکل والا، ذرا سن لے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ فرماتی میری آنکھوں سے تمام حجابات اٹھا دیے گئے، مجھے سرزمین شام میں بصرہ کے مائع نظر آنے لگے۔ کتھے آقا علیہ السلام دی ولادت ہے؟ مجھے سرزمین شام میں بصرہ کے مائع نظر آنے لگے۔ میں نے 3 عظیم و شان جھنڈے، کتنے جھنڈے؟ 3 مرزے ہلال دیں تو پھر یہ روایت قبول کر لیں، یا پھر آج دے بعد بندے دا پوترے دے پھر بکواس نہ کریں، کیونکہ تیرے دادے پردادے تیرے جمن تیرے فرقے فرقی بنان تو پہلے اے روایت علماء نے لکھ دیتی ہے کہ کل کوئی بکواس کرے تے آمنہ رضی اللہ نے اپنے پیارے پیارے محبوب اور پیارے شہزادے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دیتی ہے۔ کوئی نبی پاک علیہ السلام کا ہوتی جھنڈے پھڑے تے کوئی بکواس کرے، کتھے لکھیا پیا ہے؟ سن ذرا کتھے لکھیا پیا ہے؟ صفحہ نمبر 81 نعمت کبریٰ زاویہ پبلیشر دی چھپی ہوئی کتاب۔ فرمایا 3 جھنڈے دیکھے۔ آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو مشرق اور مغرب اور کعبہ کی چھت پر نصب کیے گئے، اس عالم میں مجھے پرندوں کا ایک گھور گروہ نظر آیا جن کی سونے کی چونچیں تھیں اور موتیوں کی طرح تھے۔ انہوں نے میرے حجرہ میں آ کر مبارک باد دی اور ہر طرف میرے گرد نور ہی نور ہو گیا اور اللہ کی تسبیح کرنے لگے اور انہیں لمحہ بہ لمحہ فرمایا
اسی دوران فرشتے فوج کی شکل میں آتے، ان کے ہاتھ میں سرخ سونے اور چاندی کی پوندیاں تھیں۔ میرے مسلمان بھائیو، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ ذرا توجہ نال سن لو، ذرا توجہ نال سن لو کہ جبرائیل علیہ السلام نے 3 جھنڈے لائے، ایک مشرق تے، ایک مغرب تے، ایک کعبے دی چھت تے جھنڈا لایا، اور امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے مدارج النبوت اندر لکھیا، امام ابن جوزی نے الوفا دے اندر لکھیا، حضرت علامہ ابو صادق رحمۃ اللہ تعالی دی کتاب عقائد اہل سنت اور ہزاراں کتاباں دے اندر اے روایت لکھی ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی صوبے 12 دے اندر حضرت علامہ مولانا محمد علی ستار قاضی نے لکھی، جس بڑے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی مسلمان ہوئے تے 70 ساتھی نال سی مسلمان ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اگے اگے چلن لگ گئے، پیچھے پیچھے چل رہے سی اگے اگے، لیکن انہوں نے کنے جلوس کڈیا سی۔ مسلم شریف شبیر برادر دی شفی ہوئی، شرح مسلم غور نہ سن لو، کوئی لوگ گلیاں کھڑے سن، کوئی چھتاں تے کھڑے سن، تے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ دی جڑی روایت ہے، آپ نے اپنا سر تو امامہ لایا۔ امامہ کنوں کہتے ہیں؟ پگڑی نو، اپنی پگڑی سر تو لائی اور نیزے تے بن کے جھنڈا بنا کے پرچم بنا کے تے نبی پاک علیہ السلام دے اگے اگے چلن لگے، نبی پاک علیہ السلام دے اگے اگے چلن لگے۔ ایک کہندے نے کتھے لکھیا؟ صحابہ نے جلوس کڈیا سی تے کتھے جھنڈے لائے سی؟ جے جبرائیل جھنڈے لا سکدے نے، لکھاں دے حساب نال فرشتے جلوس کر سکدے نے، اللہ تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کر سکدے نے، تے پھر اسی کیڑیے تے کیڑا گناہ شرک کفر ہو جاندا ہے؟ کوئی گناہ نہیں، ثواب ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، صحابی اگے اگے چلن لگے۔ ہن ذرا ایک نعت اے تسی مل کے پڑھنی ہے، ذرا مل کے۔ جشن ہم